السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے مکفہ مسجع کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے، اور اس کے بعد میری اور آپ سب حضرات کی طرف سے انگنت بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل پر۔ محترم سامعین حضرات، سورۃ فلق میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جادو روز کا وجود موجود ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں اس کو ماننے سے تو وہ اپنی لا علمی پر انکار کرتے ہیں۔ قرآن تو ایک ایسی کتاب، سچی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کیونکہ اس کے سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی معلوم ہے لیکن اس کی مراد مجہول ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور یہ صرف پرہیزگاروں کو نفع دیتی ہے، ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو جو آدمی تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، جو متقی بننا چاہتا ہے، اس کو اس قرآن سے رہنمائی لینی پڑے گی۔ اس قرآن کی رہنمائی کے بغیر انسان نہ تو محسنین بن سکتا ہے، نہ متقین بن سکتا ہے، نہ مومنین بن سکتا ہے، نہ صالحین بن سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا وہ محب بن سکتا ہے۔ جو بھی بننا ہے وہ اس کتاب سے اس کو رہنمائی لینی پڑے گی۔ اس کتاب کی رہنمائی کے مطابق جو بھی چلے گا وہ یہ ساری ڈگریاں وہی حاصل کر سکتا ہے، جنتی بھی وہی بن سکتا ہے، جہنم سے بھی وہی بچ سکتا ہے۔ جو اس قرآن سے رہنمائی نہیں لے گا تو وہ سمجھے کہ میں متقی بن جاؤں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرکیف ہمارا جو موضوع ہے کہ اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فرمایا ہے، 3 جگہ پہ آپ نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قل ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ محبوب ان الفاظ سے اپنے رب سے، یہ شیطان مردود کے وسوسوں سے اور ان کے غلبہ پانے سے اپنے رب کی پناہ مانگیے۔ یہ پہلا جو حکم ہے یہ سورۃ مومنون ہے، 18واں پارہ۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِكَ مِنْ ھَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَاعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ تو حمزات میں جادو بھی آ جاتا ہے، حمزات میں اس کے وسوسے بھی آ جاتے ہیں، حمزات میں اس کے جتنے بھی قسم کے منتر ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ کیا محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے کہیے، ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین، اے اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے وسوسے میرے اوپر غالب نہ آ جائے۔ واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اے میرے رب میں تیری پناہ، تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے اوپر غلبہ بھی نہ ڈال لیں، وہ شیاطین جو ہیں یہ میرے اوپر حاضر نہ ہو جائیں، غلبہ نہ ڈال لیں۔ تو جب یہ غلبہ ڈال لیتے ہیں، جب یہ غالب آ جاتے ہیں، تو پھر انسان کی اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ریموٹ کنٹرول ان شیطانوں کے ہاتھ آ جاتا ہے، جو وہ کہتے ہیں یہ وہی کرتا ہے، یہ اپنی مرضی نہیں وہاں کر سکتا۔ نہ اس کو نماز پڑھنے دیں گے، نہ اس کو قرآن پڑھنے دیں گے، جب یہ پڑھنے لگے گا اس کی طبیعت خراب کر دیں گے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، تو پھر آپ اور ہم کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا علم کیا اس سے بڑا علم ہے؟ اللہ سے بڑا علم ہے کسی انسان کا؟ تو یہ جہالت پر مبنی اپنے بڑے بڑے نقصان یہ ایسے لوگ کروا لیتے ہیں، پناہ مانگتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ضابطے ان کے پناہ مانگنے کے بتائے ہیں وہ ضابطے ہم اپناتے نہیں ہیں، اور پھر خواہ مخواہ کا یہ ہم ایسا اعتراض کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ تو قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہہ دیجئے
کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے شر کے لیے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں رات کے اندھیرے کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ اندھیرا چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ جادوگرنیاں، یہ جننیاں بھی جادو کرتی ہیں، یہ جنات بھی جادو کرتے ہیں، اور انسان بھی انہی سے سیکھتے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زیادہ خطرناک جو عورتوں کا جادو ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے یہ کہا گیا من شر النفاثات فی العقد، اور گروہ پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے بھی اللہ میں تیری پناہ۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، تو پھر ہم اگر پناہ مانگتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کرنا چاہیے۔ جیسے اونٹ کا گھٹنا باندھ دیا ہے پھر اللہ پہ توکل کر لے، ٹھیک ہے۔ گھر کو تالا لگا دیا ہے پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کے بعد ٹھیک ہے۔ اگر تالا نہ لگائے اکیلا اللہ پہ بھروسہ کرے، چور اندر نہیں آئے گا اور آپ خاموشی سے سو جائیں، تو چور تو پھر صفایا کرے گا، کر کے کہیں تو پھر بھروسہ ہے اللہ پر، پھر بھی عاجزی کریں، تکبر نہ کریں۔ اگر اللہ کو ناراضگی ہوگی نا تو پھر اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو اللہ سے تکبر بالکل نہیں کرنا، پابندی کر کے بھی اللہ سے عاجزی کرتے رہیں۔ اس کے بعد یہ کہا من شر حاسد اذا حسد، اللہ میں ہر حسد کرنے والے کے حسد سے تیری پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو جب کوئی حسد کرنے لگتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا، اے میرے بیٹا اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا جو تو نے مجھے بتائی ہے، یہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کہ وہ تیرے بارے تدبیر کریں گے۔ اصل میں یہ تدبیر نہیں کریں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو دراصل شیطان حسد انسان کو سکھاتا ہے، بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے، بہن بہن سے حسد کرتی ہے، اور اسی طرح یہ سارے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں سارے جو ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ حسد کی نگاہوں سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمیں بعض کا اشارے کنایوں میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہم سے حسد کر رہا ہے، یہ ہمارا ہے تو رشتہ دار منہ پہ آئے گا بڑا میٹھا ہوگا، لیکن باہر سے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارے خلاف ہے، یہ اندر سے تمہیں برداشت نہیں کرتا، لیکن وہ منہ رکھنی تو پھر اس نے کرنی ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ چیزیں آگے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، قل اعوذ برب الناس، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، تین اللہ کی یہ صفات بیان فرمائی ہے، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ تو پھر کہا جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو شیطانی کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، انسان کو گناہوں کی طرف ابھار کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ میں اس کے شر سے، اس کے وسوسوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ الذی یوسوس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں۔ جب دل اور دماغ شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کا بس نہیں چلتا۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے وسوسوں سے پناہ مانگی۔ من الجنۃ والناس، یہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو انسان بھی بعض اوقات انسان کو برگلاتے ہیں وسوسے ڈال کر، سبز باغ دکھا کر انسان ان کو لوٹتے ہیں، ان سے بھی بچو۔ یہ کہا گیا ہے جب آپ پناہ مانگو گے تو آپ ان ٹھگوں سے بھی بچ جاؤ گے، فراڈیوں سے بھی بچ جاؤ گے، انسانوں سے جو تمہارے دل میں اتنے سبز باغ دکھاتے ہیں، جناب تمہارا بچہ امریکہ میں چلا جائے گا، 15 لاکھ اس کی منتھلی ہوگی، تم نے 15 لاکھ دینا ہے، سمجھ لے 1 مہینے کی تم نے تنخواہ دے دی ہے، بقایا ساری زندگی وہ سکون کرے گا، جناب فلاں جگہ پہ اتنا پلاٹ اتنا سستا ملتا ہے، جناب وہ تو تمہارا، تم کرائے پہ بھی وہ مکان دے دو گے تو تمہیں 1 سال میں اس کی قیمت تمہیں مل جائے گی۔ یہ بھی ٹھگ جو ہے لوگوں کو وسوسے ڈال کر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ اگر تم یہ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ اس کی پناہ مانگو گے تو جنوں کے وسوسوں سے بھی بچ جاؤ گے، انسانوں کے وسوسوں سے بھی بچ جاؤ گے۔ شیطان کے وسوسے اللہ کے بارے میں معاذ اللہ استغفر اللہ بڑے غلط قسم کے یہ وسوسے ڈالتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بڑے غلط قسم کے وسواس ڈالتے ہیں، انبیاء کرام کے بارے میں یہ بڑے غلط قسم کے وسواس ڈالتے ہیں، قرآن کے بارے میں بڑے غلط یہ وسوسے ڈالتے ہیں، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں بھی یہ بہت غلط وسوسے ڈالتے ہیں۔ پھر انسان ہوتا ایماندار ہے لیکن وہ بتاتا ہے، ایسے کیس تو میرے پاس کئی آئے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث کے بارے میں غلط لفظ کہنے کے اب وہ ہمیں ابھارتا ہے،
الفاظ کو ہم دہرا نہیں سکتے، اگر دہرا دیں تو ہم کفر میں چلے جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔